مکہ میں ایک اسلحہ ڈیلر تھا، اس کا نام تھا صفوان بن امیہ. وہ سرداران قریش میں سے تھا. اس کا کام یہ تھا کہ اس کے پاس ہزاروں کی تعداد میں تلواریں، نیزے، تیر پڑے ہوتے تھے. جب قبیلوں کی جنگ ہوتی تھی تو کرائے سے لیتے تھے اس پر. حتیٰ کہ جب جنگ حنین ہوئی تو روایات میں ہے کہ خود نبی علیہ السلام نے اس سے کئی ہزار نیزے، تیر، تلواریں ادھار لیے جنگ کے لیے. وہ اتنا بڑا اسلحہ ڈیلر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن. اس نے ایک تلوار کو کسی خاص طریقے سے زہر میں بجھایا، اس طرح کہ اگر اس تلوار کا تھوڑا سا بھی کٹ کسی بندے کو لگ جاتا تو زہر ایسی تھی کہ وہ بندہ بچ نہیں سکتا تھا. اس کے بعد اس نے اپنے خاندان میں سے ایک بندے کو، جس کا نام تھا عمیر بن وہب، اس کو بلایا اور کہا سناؤ کیا حال ہے؟ اس نے کہا بس آج کل کام کاج کوئی نہیں، باقی تو ٹھیک ہے. اس نے کہا سنو، میں تمہاری برادری کا بڑا ہوں، میں پوری برادری کے سامنے تمہارے بیوی بچوں کے پوری زندگی کے خرچے کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں. میں خرچہ دیتا، تم ایک کام کر کے آؤ. اس نے کہا کون سا کام؟ کہنے لگا یہ تلوار لو اور مدینہ جاؤ، اور موقع پا کے اگر چھوٹا سا بھی تم نے وار کر لیا نا تو مسئلہ یہ ختم ہی ہو جائے گا. چنانچہ عمیر وہ تلوار لے کے مدینہ طیبہ آیا. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی نظر پڑ گئی. اللہ نے ان کو وہ فہم دی تھی، وہ وژڈم دیا تھا کہ وہ پہچان گئے. انہوں نے پکڑ لیا اور پکڑ کے نبی علیہ السلام کے پاس لائے. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عمیر آیا ہے. نبی علیہ السلام نے بٹھا لیا. فرمایا عمیر کیوں آئے ہو؟ میں تو ویسے ہی مدینہ کے قریب سے گزر رہا تھا، ان لوگوں نے مجھے پکڑ لیا، آپ کے پاس لے آئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ تمہاری اور صفوان کی گفتگو کیا ہوئی تھی؟ تو پہلے تو اس نے جھوٹ بولا، میری تو کوئی گفتگو نہیں ہوئی. فرمایا کہ اس نے تمہارے سارے گھر والوں کے نان نفقے کا ذمہ نہیں لیا اور اس نے اس نیت سے نہیں بھیجا کہ تم مجھے آ کر قتل کرو. جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا عمیر ڈر گیا کہ اس بات کا میرے اور صفوان کے سوا کسی بندے کو علم نہیں تھا. اب اگر مدینہ میں یہ بات مجھے بتائی جا رہی ہے تو یہ اس بات کی دلیل کہ واقعی یہ اللہ کے سچے پیغمبر علیہ السلام. عمیر کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے. نبی علیہ السلام اس کو واپس بھیج دیتے ہیں. اب عمیر مسلمان ہو گیا. شکار کرنے کو آئے، شکار ہو کے چلے. جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو صفوان کو پتا تھا کہ میں نے کیا کیا تھا، تو صفوان اس وقت یمن کی طرف بھاگنے لگا. مکہ مکرمہ سے یہ جدہ تک پہنچ گیا تھا کہ عمیر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، عمیر نے اس وقت بڑا بلنڈر کمٹ کیا تھا مجھے بھیج کے. میں نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا. اگر صفوان بھی کلمہ پڑھ لے تو اس کی جان کی معافی ہو جائے گی؟ نبی صاحب نے فرمایا ہاں میں معاف کر دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر اس کو بتانے جاؤں گا نا تو وہ مجھ سے پروف مانگے گا، تو میں اس کو کیا پروف دوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پگڑی، اپنا امامہ اتار کر دیا کہ یہ امامہ لے کر جاؤ اور اس کو دکھاؤ کہ میں اس کو کلمہ پڑھنے پر سارا کچھ معاف کر دوں گا. جب صفوان کو یہ پتا چلا، اس کو یقین نہیں آتا تھا. اس نے کہا اچھا عمیر میں تمہارے ساتھ جاتا ہوں، پتہ نہیں میرے ساتھ ہوگا کیا. نبی السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. کہنے لگا جی میں واپس تو آ گیا ہوں مگر میں مسلمان تو ابھی نہیں ہوتا، مجھے 2 مہینے کی مہلت چاہیے.
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں 2 مہینے کی بجائے 4 مہینے کی مہلت دیتا ہوں۔ صفوان نے رہنا شروع کر دیا۔ اللہ کی شان، جب نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات کو قریب سے دیکھا تو پہلے مہینے میں ہی کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ وہ لوگ جو خون کے پیاسے تھے، جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے پلاننگ کیا کرتے تھے، جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان پر قابو پاتے تھے ان کو معاف فرما دیتے تھے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے۔ چنانچہ فتح خیبر کے وقت ایک یہودی عورت نے نبی علیہ السلام کو گوشت میں زہر ملا کر دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ فرمانے سے پہلے اسی زہر کا اثر زیادہ ہو گیا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کا ذریعہ بن گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا فلاں عورت ہے، اس نے معافی مانگی، نبی علیہ السلام نے اس زہر کھلانے والی عورت کو بھی معاف فرما دیا۔ نجد کے غزوہ سے نبی علیہ السلام واپس تشریف لا رہے ہیں، ایک جگہ آ کر رکے، سونا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ایک درخت کی شاخ کے ساتھ لٹکا دی، آرام فرمانے لگے۔ ایک بدو ادھر سے گزرا، اس نے سوچا بھئی تلوار بھی لٹک رہی ہے اور سوئے ہوئے بھی ہیں، تو اس سے بہتر موقع کب ملے گا؟ چنانچہ اس نے تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی۔ جب تلوار ہاتھ میں لی تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ اس نے دیکھا کہ بیدار ہو گئے تو کہتے ہیں میں یعصمک منی یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اب مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ۔ اس لفظ میں ایسی توجہ تھی، ایسی تاثیر تھی، ایسی جاذبیت تھی کہ اس کو سن کے اس پر رعب طاری ہوا اور وہ کانپنے لگا، حتیٰ کہ تلوار نیچے گر گئی۔ روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے تلوار کو پکڑ لیا، فرمایا من یعصمک منی، تمہیں کون مجھ سے بچائے گا؟ اب لگا منتیں کرنے، آپ سخی، معاف کرنے والے، آپ کے والد سخی، آپ تو سخیوں کے خاندان میں سے ہیں، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو اسی وقت معاف فرما دیا۔ ہم تو کسی کا لفظ معاف نہیں نہ کرتے، کسی کی کوئی بات معاف نہیں نہ کرتے، فکرہ معاف نہیں کرتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جان کے دشمن کو معاف فرما رہے۔ چنانچہ جب نبی علیہ السلام کے پاس طائف کے لوگ آئے کہ جی آپ ہمیں معاف کر دیں، تو نبی علیہ السلام نے معاف فرما دیا۔ معاف تو فرما دیا، لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ اذیت والے دن کون سے گزرے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ مجھے طائف میں جو پتھر مارے گئے تھے اور وہاں کے لڑکوں نے جو مجھے شہر سے نکالنے کے لیے دھکے دیے تھے اور میرے نالین مبارک میرے خون سے بھر گئے تھے، مجھے اتنی اس وقت اذیت پہنچی تھی عائشہ، 9 سال گزر گئے ہیں میں ابھی تک اس کی تکلیف کو نہیں بھولا۔ 9 سال گزر گئے ہیں، اب 9 سال جو بندے کو تکلیف نہ بھولے وہ کیسی تکلیف ہوگی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے سفر کر کے تشریف لے گئے تھے، اور دستور یہ تھا کہ وہ لوگ جو رشتہ دار تھے والدہ کی سائڈ سے وہ کھلاتے پلاتے مہمان نوازی کرتے، انہوں نے تو کچھ بھی نہ کیا اور یہ کہا کہ تم شہر میں رہ ہی نہیں سکتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تھکاوٹ ہے، آرام کرنا چاہتا ہوں، بیٹھ بھی نہیں سکتے، شہر سے نکلو۔ اب بتائیں جب یہ معاملہ ہو، وہ لوگ آتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس
اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں معاف کر دیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کے لوگوں کو بھی معاف فرما دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں میں ابو جہل دشمن نمبر اول تھا. اسی نے یہ تجویز دی تھی کہ سب قبیلوں میں سے نوجوان چن لیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گھر کا گھیرا کر کے کھڑے ہو جائیں، اور جب آپ صبح کے وقت مسجد جانے کے لیے نکلیں تو سب حملہ کر دیں. اتنے قبیلوں کے ساتھ یہ خاندان کیسے لڑے گا؟ جس نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کرنے کی پلاننگ کی، آپ سوچئے اس کا بیٹا اکرمہ، اس کو پتا تھا کہ میں ابو جہل کا بیٹا ہوں اور میں نے بدر میں بھی لڑائی کی اور مسلمانوں کے خلاف ہر موقع پہ میں لڑا ہوں، بہادر بھی بڑے تھے. آج مسلمان فتح یاب ہو گئے، میری آج خیر نہیں. وہاں سے بھاگے. ان کی بیٹی ان کی بیوی، اس کا نام تھا ام حکیم. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئی. پھر اس کہنے لگی کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خاوند اکرمہ بھاگ گیا ہے اپنی موت کے خوف کی وجہ سے. اگر آپ اس کو امان دے دیں تو میں اس کو لاتی ہوں ڈھونڈ کے کہ وہ کلمہ پڑھ لے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں نے اس کو امان دے دی. بیوی ڈھونڈنے نکلی. اب جدہ کے قریب یہی راستہ تھا اور یہاں کشتی تھی. وہ کشتی کے اوپر بیٹھ کے جا چکا تھا تو ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کشتی کرائے پہ لی اور کشتی والے کو کہا کہ تیز چلو، مجھے اس کشتی والوں سے ملنا ہے. پانی کے اندر دو کشتیاں قریب ہوتی ہیں. ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاوند کو اپنی کشتی میں بلاتی ہیں اور کہتی ہیں دیکھو میں نے تمہاری جان کی امان لے لی، تم واپس چلو. ان کو یقین نہیں آتا تھا. اس نے کہا میں نے ان کی مبارک زبان سے معافی کے لفظ خود سنے ہیں، چلو. چنانچہ وہ واپس آئے. اب جب وہ مکہ مکرمہ میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو مسلمان توقع نہیں کر سکتے تھے. چنانچہ جیسے ہی وہ آئے تو ایک صحابی جو تھے وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ابو جہل کا بیٹا آیا ہے. ایک عجیب بات تھی اس وقت، ابو جہل کا بیٹا آیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کھڑے ہوئے اور فوراً باہر نکلے اور کہا اے مہاجر سوار، تیرا آنا مبارک ہو. اللہ اکبر کبیرہ. اس کو معافی اور درگزر کہتے ہیں کہ جان کے دشمنوں کو بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے معاف فرما دیتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ہی تھی. ابو سفیان جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں میں سے بڑا دشمن تھا، حتیٰ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی پلاننگ تھی ان کرنے والوں میں وہ شامل تھا. پھر بدر میں شامل رہا اور جنگ خندق میں تو وہ تمام کافروں کی فوج کا بڑا سپہ سالار بن کر آیا، وہ لیڈ کر رہا تھا. اب بتائیں کہ جو دشمنوں کی فوج کا سرغنہ بن کے آئے اور جس نے اتنا ستایا ہو اور اتنی تکلیفیں پہنچائی ہو، کیا ہوا کہ جب مسلمان فتح مکہ کے لیے وقت چلے تو ابو سفیان کہیں باہر پھر رہا تھا، مسلمانوں نے پکڑ لیا. تو یہ عباس لانوں کے پاس آ گیا، کہنے لگا مجھے اپنے صاحب کے پاس لے جاؤ. تو عباس لانوں ان کو لے کر آئے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں. نبی صاحب نے فرمایا اچھا اگر یہ کلمہ پڑھ لے میں اپنا سارا کچھ ان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. نبی علیہ السلام نے معاف بھی فرما دیا. پھر ابو سفیان ساتھ مل کر مکہ مکرمہ چلے تو نبی علیہ السلام نے اعلان کروا دیا من دخل دار ابی سفیان فکان آمنا، کہ جو ابو سفیان کے گھر میں بھی داخل ہو جائے گا وہ بھی امن پا جائے گا.
ایک دشمن ہے، اس کو ہی معاف نہیں کیا، اس کے گھر میں پناہ لینے والے لوگوں کو بھی معاف فرما دیا۔ دنیا نے معافی کی ایسی مثالیں کبھی نہیں دیکھی ہوں گی جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دی۔